اب دیکھیں میم کے بارے میں کیا لگے، یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے، اس کو تھوڑا سمجھ لیں۔ سین یا سکتہ، یعنی اس طرح کا بات جب یہ آ جائے تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہاں کسی قدر ٹھہرنا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں، دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیے سکتہ آیا ہے، سین کاف تاہا سکتہ، تو یہاں پر اس طرح پڑھیں گے کلا بل رون، تو میں رکا ہوں لیکن میں نے سانس نہیں توڑا، اسی کو کہتے ہیں سین یا سکتہ۔ تو قرآن میں اس طرح جہاں بھی آئیں گے تو رکیں گے تو صحیح لیکن سانس نہیں توڑیں گے، یہ اس کا طریقہ ہے۔ اسی طرح لام الف کے بارے میں تھوڑا سمجھ لے، یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، کبھی کبھی لام الف جو ہے اس طرح آیت کے اوپر آتا ہے، جیسے میں آپ کو قرآن کے بتا دوں، دیکھیے یہاں پر دیکھیے اس طرح کہ دیکھو یہ تو آ گیا تو تو کے بارے میں لکھا ہے کہ یہاں پہ رک سکتے، یہ جیم آ گیا، جیم کے بارے میں لکھا ہے کہ رک بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی رک سکتے ہیں۔ تو اس طرح کبھی کبھی تو ویڈیو بڑا ہو جائے گا، اس کے لیے میں بتا دوں آپ کو کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، لام الف کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ آیت ہے، کبھی کبھی اگر لام الف اس آیت اس طرح گول دائرے کے اوپر آ جائے، وہی کہہ رہے کہ یہاں یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، آیت کا مطلب اس طرح گول دائرے کے اوپر آتی ہے، تو یہاں ٹھہرے یا نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑتا، اور جہاں آیت کے درمیان لام الف ہو وہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ یعنی جیسے مثال کے طور پر اب ہم یہ آیت پڑھ رہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، تو یہاں پر بیچ میں لام ہے، ابھی آیت تو یہاں پوری ہو رہی ہے یا پھر یہاں پوری ہو رہی ہے، لیکن بیچ میں ہی لام الف آ جائے تو نہیں ٹھہرنا ہے بلکہ پڑھتے رہنا ہے، وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ۔ ہاں اگر آیت کے اوپر آ جائے تو پھر ٹھہر سکتے، بیچ میں آ جائے تو پھر نہ ٹھہرے بلکہ ملا کر پڑھے۔ کاف کے بارے میں لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں بھی ہے۔ یعنی کاف کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ سمجھو یہاں پر کاف کی علامت ہے اور یہاں پر جو ہے اس طرح گول دائرے کی علامت ہے، آپ پڑھتے 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 یہاں پر کاف پر پہنچے تو کاف سے پہلے دیکھیں گے کہ اگر رکنے والی علامت ہے تو کاف پہ بھی رکیں گے، کاف سے پہلے اگر رکنے والی علامت نہیں ہے بلکہ ملا کر پڑھنے والی علامت ہے تو پھر کاف پہ بھی نہیں رکیں گے، یہ مطلب ہے۔ اسی طرح میم عین یا تین نقطہ، مطلب یہ ہے کہ تین جملوں میں سے جن دو کو چاہو ملا کر پڑھو۔ اس کی مثال میں بتا دوں، جیسے یہاں پر دیکھیے کہ دیکھو یہ تین نقطہ آیا ہے اس طرح، تو اس میں کیا ہوگا کہ ایک ہی آیت میں اس طرح دو جگہ آئے گا، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ پوری ایک آیت ہے، تو ایک آیت میں اس طرح تین نقطے دو الگ الگ جگہ ہے، تو ان دو میں سے ایک جگہ رکنا ہے اور ایک جگہ ملا کر پڑھنا ہے۔ میں پڑھ کر بتاتا ہوں، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، فی پہ رک گئے تو ریب پہ نہ رکیں، اور اگر فی ریب پہ رکے ہیں تو فی کو ملا کر پڑھے، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس طرح۔ تو یہ ساری نشانیاں ہیں، آپ اس کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھنے کی فکر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔